أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان لایا رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی ایمان لائے، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اور آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کل کے درس میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ جب یہ آیت اتری کہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس کا محاسبہ کریں گے، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہر طرح کے خیالات پر اگر محاسبہ ہوگا تو پھر ہم میں سے کون بچ پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو ادب اور اطاعت کی تعلیم دی۔ فرمایا تم بنی اسرائیل کی طرح انکار مت کرو، اللہ کے احکام پر اعتراض مت کرو، دل و جان سے اس حکم کو قبول کرو۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا، مان بھی لیا۔ غفرانک، اللہ ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ اکرام کی یہ بات پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، بلکہ اگلی دونوں آیتیں نازل فرمائیں کہ جس میں صحابہ اکرام کو اطمینان اور تسلی دلائی گئی کہ آپ کا محاسبہ ان چیزوں پر نہیں ہوگا جو آپ کے اختیار اور بس میں نہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول پر اللہ نے جو چیز نازل کی، رسول اس چیز پر ایمان لایا، یعنی قرآن پر۔ دیکھیے، ایک نبی کے لیے بھی اپنی ذات پر، اللہ کی تعلیمات پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہم ایمان والے مسلمان ایمان لاتے ہیں، ایسے نبی بھی اپنی شریعت پر، دین پر، اللہ پر، اللہ کے احکام پر ایمان لاتا ہے۔ وہ ایمانیات اور عقائد ان چیزوں سے مستثنا نہیں ہوتا۔ تو رسول بھی ایمان لایا اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے تو پہلے سے ایمان لا چکے، رسول بھی یقیناً ایمان لا چکا، تو پھر ایمان والے ایمان لائے، رسول ایمان لایا، ایک چیز حاصل ہے پہلے سے ایمان والوں کو، پھر وہ اس کو کیسے لے آئے؟ یعنی اپنے ایمان کو کامل کیا، مکمل کیا، اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، ہر حالت میں ڈٹے رہے، کسی بھی صورت میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، کسی بھی صورت میں اپنے ایمان کو چھوڑا نہیں۔ دین پر چلنا اور دین پر استقامت اختیار کرنا، دیکھیے دونوں چیزیں اہم ہیں۔ دین پر چلنا، اس کو قبول کرنا، اس کو مان لینا، یہ بھی اہم ہے، ابتدائی قبولیت کی نشانی، ابتدائی کامیابی کا درجہ، لیکن پھر اس کو زندگی بھر اس پہ چلتے رہنا، اس پہ استقامت اختیار کرنا، یہ ہے کمال کی بات۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم ہدایت پر ہیں، پھر بھی سیدھا راستہ اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اس پر استقامت دے، جما دے، اس لیے کہ پھسلنے میں وقت نہیں لگتا، گمراہ ہونے میں وقت نہیں لگتا، دین سے پھرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے قدموں کو دین پر ثابت قدم رکھ، جما کے رکھ، ہمیں استقامت دے۔ تو فرمایا ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یہ سب ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے، کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور ہم رسولوں کے بیچ فرق نہیں کرتے، کس اعتبار سے کہ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں،
جیسے یہودی کرتے ہیں کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان کر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا جیسے عیسائی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کسی پر ایمان لانا، کسی پر ایمان نہ لانا. فرمایا ہم ایسا نہیں کرتے. چنانچہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر قابل احترام تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہمارے لیے تمام انبیاء ہی محترم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی محترم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محترم ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نہ کرے کسی بھی نبی پر ہم ایمان نہ لائیں، مقابلے بازی کرتے ہوئے ہم کسی کی نبی کی شان کی گستاخی کریں. تصور بھی نہیں کر سکتے. 1,24,000 انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے. ایک آدمی کسی ایک نبی کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا. تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں ہم. یہودی جیسے مثال کے طور پر جبرائیل علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، ان کو کینہ تھا. سورہ بقرہ میں ہم نے شروع میں پڑھا. کتابوں پر، سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. تورات، زبور، انجیل سب اللہ کی کتابیں. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سب اللہ کے سچے صحیفے تھے اور کتابیں تھیں. اپنے اپنے وقت پر ہر چیز پر حق اور سچ تھی. اب منسوخ کر دیے گئے، اب ان پر عمل نہیں کرتے ہم، لیکن اپنے اپنے وقت پر سب برحق تھے. تو پھر اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے یہ کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، و اطعنا، اور ہم نے مان لیا. ایک مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم سنتے ہی بس آنکھیں بند، چوں چرا کرنا، چہ میں گوئی کرنا، اپنی رائے دینا، اپنی سوچ دینا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بندگی کے خلاف ہے. آج کتنے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام کے احکام کے اندر وہ شکوک و شبہات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسا حکم کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے. ہمیں ہر دین کے ہر حکم کی آج کل یہ پڑی ہوتی ہے کہ ہمیں لاجک پتہ چل جائے، اس کی وجہ پتہ چل جائے. پڑھایا آپ نے کسی جگہ کہ صحابہ نے پوچھا ہو یا رسول اللہ فجر میں 2 فرض کیوں ہے، زکوٰۃ 2.5% کیوں ہے، جہاد ایسا کیوں ہے، حج ایسا کیوں ہے؟ صحابہ کی شان کیا تھی؟ حکم ملا اور عمل کرنا شروع کر دیا. حکم ملا اور عمل کرنا شروع کر دیا. ہمارا کیا مزاج بنا ہے؟ ہم تفتیش میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، اور تفتیش میں جب تسلی والا جواب نہ ملے تو ہم اس دین کے حکم کے حوالے سے شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں. کوئی داڑھی سے متعلق، کوئی پردے سے متعلق، کوئی نماز سے متعلق، کوئی جماعت سے متعلق، کوئی زکوٰۃ سے متعلق، کوئی حج سے متعلق، کوئی قربانی سے متعلق. بھئی ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وقالوا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سنا اور مان لیا. ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اللہ ہم آپ کی طرف لوٹ کے آنے والے ہیں، ہمیں بخش دینا، معاف کر دینا. ہم آپ کے حکم کو مانیں گے، لبیک کہتے ہیں ہم. یہ ہے اصل بندگی. ایک بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ کیوں ہے ایسا، اللہ آپ نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کہا، وہ کیوں نہیں کہا. یہ شان نہیں ہے بندے کی. بندے کی شان ہے حکم ملے، آنکھوں پہ پردہ ڈال کے، بند کر کے، چپ ہو کے، سر خم تسلیم کر کے مانتا چلا جائے، مانتا چلا جائے، اطاعت کر چلا، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی ملامت سے نہ گھبرائے، کسی بھی تانے سے نہ ڈرے، کسی بھی چیز سے نہ خوف کھائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی بندگی نصیب فرمائے.